حصے سے جنت کو زندگی ملی، اللہ نے جنت کو سجایا۔ اب جنت اتنی سونی ہے، اتنی سونی ہے کہ روایات میں ملتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کا نکلنے کا دل نہیں کرے گا، نکلے گا نہیں، اتنی سونی۔ بلکہ صحیح روایت میں یہ ملتا ہے کہ جنت اتنی سونی ہے کہ جنت کی حور، جنت تو بڑی سونی ہے، جنت کی حور اگر ایک مرتبہ اس کائنات میں جھانک دے تو اللہ اس کائنات کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دے، اتنا حسن ہے۔ اب جنت اتنی سونی ہے اور جنت کو جو حسن ملا ہے وہ نبی کے نور کے صدقہ سے ملا ہے، تو جو جنت اتنی سونی ہے کیونکہ اس کو حسن نبی کے نور کے صدقہ سے ملا، جس کو حسن نبی کے نور کے صدقہ سے ملے وہ جنت اتنی سونی ہے تو پھر وہ نور والا جتنا سونا ہو گیا۔ وہ گولڑا کے تاجدار فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ وہ اعظم چشتی نے بھی حضور کے حسن پہ لکھا ہے کہ تو ہجے میرا یار نہیں بیٹھا جنہوں دیکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نو آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علم وچ نہ آوے، جی وہ کھولے پیچ زلک دے تے آتے رائی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جھاگ نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائی منو کدھر نظر نہ آوے۔ تو جنت کو جو حسن ہے، جو زندگی ہے، وہ میرے نبی کے نور کے صدقہ سے ملی۔ تو جو جنت اتنی سونی ہے وہ نور والا کتنا سونا ہوگا۔ پھر الجزء چوتھے حصے کا کیا بنا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الخوف، اللہ جل جلالہ نے پھر اس چوتھے حصے کو مقام خوف میں قیام کروایا۔ یا رسول اللہ کتنا قیام ہوا؟ اسنا عشر الف سنۃ، 12,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو قیام کروایا، اللہ کے قرب میں رہا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ یا رسول اللہ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر اللہ نے اس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ فخلق الشمس من قسم، اللہ نے پہلے حصے سے سورج کو پیدا فرمایا، والقمر والکواکب من قسم، دوسرے سے چاند اور ستاروں کو زندگی ملی، اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والملائکۃ من قسم، اور پھر تیسرے سے مختلف فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب سورج کو جو روشنی ملی وہ میرے نبی کے نور کے صدقہ سے ملی ہے، اور چاند اور ستاروں کو جو زندگی ملی ہے وہ میرے نبی کے نور کے صدقہ سے ملی ہے۔ سورج وہی سورج ہے کہ مقام صحابہ پر اگر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو میرے محبوب ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور یوں انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، اور ڈوبا ہوا سورج لوٹ کر عصر کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ چاند وہی چاند ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند کو ٹوٹے ہو کر محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ سورج کو جو حسن ملا، جو روشنی ملی، چاند کو جو حسن ملا، جو خوبصورتی ملی، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے نور کے صدقہ سے۔ ورنہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ چاند تو محبوب کی ایڑی کا نشان لگتا ہے، یعنی چاند تو محبوب علیہ السلام کی ایڑی کے حسن کے برابر بھی نہیں ہے، حضور کی ایڑی کا حسن بھی بہت زیادہ ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے آقا تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو چاند کو جو زندگی ملی وہ محبوب علیہ السلام کے
صدقہ سے ملی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ جل جلالہ نے چوتھے حصے کو پھر قیام کروایا، ثم اقام الجزء الرابع، چوتھے حصے کو قیام کروایا۔ مالک یا رسول اللہ کہاں قیام ہوا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فی مقام الرجا، امید کے مقام میں قیام ہوا۔ 12,000 سنۃ، 12,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو امید کے مقام میں قیام کروایا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے پہلے حصے سے فخلق العقل من قسم، اور دوسرے حصے سے اللہ جل جلالہ نے فخلق العلم والحکمت من قسم، اور تیسرے سے فخلق الاسم والتوفیق من قسم، اللہ نے پہلے حصے سے علم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے پہلے سے عقل کو پیدا فرمایا، دوسرے سے علم اور حکمت کو پیدا فرمایا، اور نور کے تیسرے حصے سے اللہ جل جلالہ نے توفیق اور عصمت کو پیدا فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، علم کی یعنی عقل کی جتنی بھی ایجادات ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید جدت سے جدت جتنی بھی ہے، یہ عقل کی یعنی کہ ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی ایجادات ہیں، اگر دیکھا جائے آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک عقل کی جتنی بھی ایجادات ہیں، یہ ساری کی ساری لوٹ کر محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہیں، چونکہ عقل کو جو روشنی ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کے نور کے صدقہ سے ملی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیا، اللہ جل جلالہ نے پھر چوتھے حصے کو مقام حیا میں قیام کروایا۔ کتنا قیام ہوا؟ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا 12,000 سنۃ، 12,000 سال تک پھر قیام ہوا۔ یا رسول اللہ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب یہ قیام مکمل ہو گیا تو اللہ جل جلالہ نے میرے نور پر نظر رحمت فرمائی۔ جب نظر رحمت سے دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام